کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہاں توجہ ساری رکھنی ہے ان کے بعد۔ چلو حضرت یہ تو تھے بابا جی لاہور کے، تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیالکوٹ کے بھی ایک بابے کی سنا دیتا ہوں۔ تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سناؤں گا۔ تو پہلے جو بابا جی نے یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کچھ کا کہنا بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک، بہرحال ہم لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نا یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے ہماری عوام کا، نہیں اے ہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پیڑا سارے ہی چنگے نے، میں ہی پیڑا ہوں سارے۔ خواجہ غلام فرید برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ایک اور صوفی نے لکھا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک جوئے خون، جو کہتے ہیں نہر کو، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، کہتے ہیں پانی نہیں آندا، ایک نہر وگ پندی خون دی، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ ویکھو ہاں حضرت جی کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا، تنقید تنقید تنقید۔ اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے، نہیں یہی سمجھو جانو سارے چنگے نے میں نہیں چنگا کوئی بھی، سب چنگے نے میں نہیں چنگا کوئی۔ تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے، لیکن چلو جو بھی تھا، نام تو انہیں کا لگا ہوا تھا نا، ہاں سائیں منا، تھوڑا رنگ تھا نا بھائی، اب تو میں نے کہا نا ہم نہیں، وہ ابھی اپنی اپنی دنیا ہے بھائی، آپ نے میرا جواب نہیں دینا، میں نے آپ کا نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا دینا، اپنی اپنی کرو حضرت۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی شرع نے جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں۔ اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑھیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر دوں، بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں، بھائی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی کوئی، مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا۔ تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے ادھر اگوکی کے آگے کسی جگہ نا ختم پہ آنا تھا، تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا، کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے، ہم واپس آ رہے تھے، جب چائنا چوک کراس کیا نا اور پکا گڑھ آیا جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ حکیم پہلے ہی منتظر ہیں، اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا۔ جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ پہ بنے، کہتے ہیں حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے بھی جناب، اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، گاڑی آگے گزر گئی، کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے، کہتے ہیں میں اترا، میں نے دروازہ کھولا، حکیم صاحب نیچے، تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی وہ سائیں منے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی حضور، فرمانے لگے پھر جاندے ہوں دلی 3 خربوزے کھڑنے نے، پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور 3، فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں، جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا۔ کہتے میں اب آگے منڈی چلا گیا، میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے، کہتے وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا، اب تول بن نہیں رہا، کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا، اس نے 4 خربوزے کیے، کہتے میں لے کے جو ہے نا وہ سائیں منے کے پاس آ گیا، اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائیں منے کے ماننے والے نہیں تھے کوئی، کہتے میں نے لا کے نا وہ سائیں منے کے سامنے خربوزے رکھے جناب، اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی صاحب والی، کہتا ہے چکو جی خربوزے، اسی طرح خربوزیاں تو نہیں بیٹھے، کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، اور یہ تو 4 خربوزے نا میں تمہیں 1 نہ دوں، لیکن یہ حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں، تو کہتے پھر اس نے پتہ کیا کیا، 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر چوتھا چکو میرے 3 ہی نے، 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 ہی نے، چوتھا نہیں میرا کوئی ہے،
تو یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابیں اس لیے ہیں حضرت تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے حضرت، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت۔ اس لیے یقین رکھو، اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ 3 کی سنانی ہے۔ اللہ، اب یہ تیسرا نام لینا یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے نا، بہت بڑا نام ہے۔ اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی آستانوں کا حال یہ ہے، لیکن اکثریت یہ ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ پہلے اب حالات یہ بن گئے حضرت جی، عزتوں کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، عقیدوں کے ڈاکو حضرت جی۔ اب تو ڈر لگتا ہے حضرت جی، کیا کریں کیا نہ کریں، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں حضرت جی۔ لیکن حضرت جی وہ دور ہے کہ جب یہ حالات نہیں تھے، تب خانقاہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بانٹی جایا کرتی تھی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، جہاں سے سیال شریف نکلا حضرت جی۔ اللہ یہ نہیں کہ صرف سیال شریف ہی نکلا، بڑا فیض ہے حضرت کا۔ اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے، نہ میں بابی نہ میں وابی، میں مسلم علمی کتابی۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہی ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں حضرت، کتابیں پڑھا کرو۔ تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا حضرت، ہمارے بڑے کیا تھے۔ اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی، اور وہ تو بخارا میں تھے، تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے آیا، کیسے آئی بخاری شریف یہاں؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی، یہاں کون؟ ہاں بھائی یہاں بابا بخاری لے کے آئے تھے حضرت۔ ہاں بھائی بات پوچھنے والی ہے۔ مسلم شریف امام مسلم نے لکھی، امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں مسلم شریف کیسے آ گئی حضرت؟ ہاں یہ بابا لے کے آئے تھے حضرت۔ یہ تو ہندوستان ہے سارا حضرت، یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے حضرت، یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے۔ تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی حضرت۔ تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت، اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت۔ پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت، پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا۔ اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں، تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں۔ یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت۔ تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت۔ وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے۔ تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے، ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے۔ اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، یہ مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت۔ تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے 10 بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھوئے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت۔ بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت۔
وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت۔ ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وہ بیوی پھٹ پڑی، وہ شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا، انہوں ویسے کھانے بڑے کٹ جے جی، آئے بھی دھیان رکھیو، بڑا کام خراب ہے۔ وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے، تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ، بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا۔ تو وہ جو مرید تھا نا، اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی، تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی۔ وہ اس نے کہا لے بھائی اینو تو چھڑو، پہلے اینو مرید کرو۔ حضرت انہوں نے پیڑ صاحب سے نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتے دیسی گھیو تے اتے شکر۔ اب یہ پیڑ صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت۔ اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے، ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیڑ صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے، مسجد نبوی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے، ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے ہیں حضرت، وہ اس نے اپنی طرف سے ناصر ڈالا حضرت، وہ تو سمجھ گئی تھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیو جننے بچے بیٹھے تھے پتر، اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو۔ اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو۔ اپنی نظر بڑی صاف رکھنا، مامی چاچی ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں، اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت، پرجائی سالی بڑی صاف رکھیو نظر۔ اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی، کس نے مجھے کس بولے گی نہیں، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے۔ وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے، کوئی پیر تو ہے ہی نہیں کوئی، اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا۔ اب جناب وہ بات ہو گئی، پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی، وہ کمال پیر صاحب نے جناب، یہ تصرف ہے۔ اب جناب وہ کیا کیا اس نے، کھان دی واری آئی نا، انہیں جناب تھلے پایا کیوں، اتے پائی شکر، اتے چول پائے ہیں تے لے آئی جناب۔ وہ جناب نے لیا کے تے پیر صاحب دے سامنے رکھ چھڑے، ان سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں تے شکر تے کیوں پتہ نہیں کتے، شکر تے کیوں نہیں لفڑ ڈیا، وہ چاولوں کے نیچے تھا۔ نہ وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پہ آ کے پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے، انہیں جناب انہیں کیا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے نے تے شکر تے کیوں کتے، انہوں بڑا غصہ چڑھیا۔ انہیں اپنی بڈھی نو کیا نلیکے جی، تے انہوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے کیوں پا کے کھاندے نے، وہ شکر تے کیوں کتے، انہیں پھڑ کے جتی ماری پیر دے سر تے، انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جاندہ کتا لب گیا چولاں تھلے کیوں نہیں لبا کوئی، اللہ یا رسول اللہ، انہیں کیا ٹوٹ پیڑیاں بے حیاوا بے شرما، مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے، وہ کتا کتوں آ گیا، جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے، نالے اتھے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے، تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا۔ یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی۔ تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا، میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا الاں کانواں رنگ لے پر، الاں کانواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھجو۔ دھیان نہ پتر، بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم۔ میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی، دل دی پڑھنے، پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو حضرت۔
عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں ابھی, عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے, یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا, جتنے پتر, آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے. امت کو بڑی خیر, لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے, خیر خواہ بھی بڑے ہیں, بڑے خیر خواہ ہیں, لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کے تو ڈھیر ہی لگ گیا. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ, جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں, داڑھی رکھو, درود شریف پڑھو, اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوں ہی خواجہ غلام فرید بنا چھڑا پڑ. ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا, کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے, کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی مان جو گے؟ کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی, بندہ بنو. یہ چسکے, یہ ٹائم پاس حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے. حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے. بندے نہیں ہیں, بندے نہیں ہیں. کم باذن اللہ جو کیا ہے, میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جے میرے تھے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے, کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کو اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے, تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں, تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا, کہ نہ ہے مرن تو مرتے جانا ہے, کچھ کر کے مریے حضرت, کچھ کر کے مریے حضرت. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو, اپنے سر تے پگ باؤ حضرت, کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جے ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا, تو جے ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں, یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے حضرت, بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. اور یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں, میں بھی بہن والا ہوں, میں بھی ماں والا ہوں, میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے, آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے, کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا, اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے, کھ نہ کی ہوا ہے, نہیں آکھنا. انہیں کہنا اینو پوچھو انہیں نہیں رکھی ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے نہ کرو حضرت, اس نہ کرو, سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں, بابے دیاں گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے حضرت. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بابا اوے کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا.